روشنی اور سایہ کی کہانی دو بچوں کی کہانی ایک بار کا ذکر ہے کہ سنویلے نامی ایک روشن گاؤں میں دو لازوال دوست میاں اور لیو رہتے تھے۔ میاں ایک روشن اور خوش مزاج لڑکی تھی جس کی ہنسی اتنے گہرے دنوں کو بھی روشن کر دیتی تھی۔ دوسری طرف لیو زیادہ خاموش مزاج تھا لیکن اسے قدرت سے گوہر محبت اور تجسس کا ایک عمیق ذہن تھا۔ اگرچہ وہ بہت سے پہلوؤں میں ایک دوسرے کے بالکل مخالف تھے، ان کی دوست نرمی اور گرمی بھری تھی جیسے سورج گاؤں کو روشنی بخشتا ہے۔ ایک روشن صبح گاؤں کے میئر نے ایک دلچسپ خزانے کی تلاش کا اعلان کیا جو قریبی سرگوشی کرنے والے جنگلات میں ہونے والا تھا۔ سن ویلے کے بچے جوش و خروش سے بھرے ہوئے تھے، ہر کوئی چھپے خزانے کو تلاش کرنے اور گاؤں کے چیمپئن کا عنوان حاصل کرنے کی امید رکھتا تھا۔ میاں اور لیو اپنی مہم جوئی کی روح کے ساتھ مل کر شریک ہونے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے الاتفاق کیا کہ ان کی مختلف طاقتیں ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں گی۔ میاں کا جوش اور لیو کا منطقی سوچ انہیں کامیابی کی طرف رہنمائی کر سکے گا۔ خزانے کی تلاش کا دن آ گیا اور لوگوں نے سرگوشی کرنے والے جنگلات کے کنارے اکٹھے ہو کر ایک نقشہ دیکھا جس پر مامائی سرنوشت کے نشان تھے۔ پہلا سراغ میئر نے اعلان کیا، سب سے اونچے درخت کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ بچے جنگل کی طرف دوڑ پڑے، ان کے دل جوش و خروش سے بھرے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ خوشبودار درختوں اور دلکش پھولوں کے درمیان چلتے تھے، میاں کی ہنسی ہواؤں میں گونج رہی تھی۔ جب وہ سب سے اونچے درخت کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس کی جڑوں کے نیچے کھودنا شروع کر دیا جب تک کہ میاں کی انگلیوں نے کچھ ٹھنڈا اور دھاتی چیز کو نہ چھوا۔ یہ ایک چھوٹا سا آرائشی صندوق تھا جس میں پہلا سراغ تھا۔ اس سٹریم کی تلاش کرو جہاں پانی گاتا ہے، پتھروں کے نیچے اگلی سراغ موجود ہے۔ میاں نے آنکھوں میں شکرگزاری کی چمک کے ساتھ صندوق لیو کو دے دیا، جس نے سوچ سمجھ کر سر ہلایا اور بہتے پانی کی آواز کی طرف چلنے لگا۔ جب وہ سٹریم کے قریب پہنچے تو لیو کے دل میں ایک عجیب سا کشمکش تھی۔ وہ میاں کی توانائی کا معترف تھا لیکن کبھی کبھار اس کی چمک کے نیچے خود کو چھوٹا محسوس کرتا تھا۔ کیا وہ اس کا اہل تھا؟ ایک لمحے کی خود شکی میں اس نے اپنے خیالات کو اکٹھا کرنے کے لیے الگ ہونا مناسب سمجھا، یقین رکھتے ہوئے کہ شاید اکیلا چلنا بہتر ہوگا۔ اس دوران میاں لیو کی اندرونی جدوجہد کا علم نہ رکھتے ہوئے اپنی تلاش پر جاری رہی۔ اس کا جوش و خروش بے حد تھا۔ کچھ لمحے بعد لیو ایک پتھر پر بیٹھا غور و فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ چھوٹے بچے سٹریم کے پار جانے میں جدوجہد کر رہے ہیں۔ وہ خوفزدہ تھے، پھسلنے والے پتھروں کے پار نہیں جا پا رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے ہچکچاہٹ محسوس کی، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا اسے بس خزانے پر ہی توجہ دینی چاہیے۔ لیکن ایک ہمدردی کا جذبہ اس پر غالب آ گیا اور اس نے فوراً عمل کیا۔ وہ خوفزدہ بچوں کے پاس جا کر سٹریم کے پانی اور پتھروں کے بارے میں اپنی معلومات استعمال کرتے ہوئے انہیں محفوظ طریقے سے پار کرنے میں مدد کی۔ لیو نے شرماتے ہوئے مسکرایا، یہ سمجھتے ہوئے کہ دوسروں کی مدد کرنا خود میں ایک خزانہ ہے۔ اس نے یہ بات سمجھ لی کہ سچی دوستی کا پیمانہ یہ نہیں ہے کہ کون زیادہ چمکتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کتنا تعاون اور احترام دیتے ہیں۔ بچوں کی کامیابی کے بعد میاں اور لیو دوبارہ خزانے کی تلاش میں شامل ہوئے۔ ان کا بندھن اب پہلے سے زیادہ مضبوط تھا۔ انہوں نے اگلے سراغوں کو حل کیا، مل کر کام کیا اور اپنی غلطیوں پر ہنسی مذاق کیا۔ آخر کار متعدد چیلنجوں کے بعد جو ان کی ٹیم ورک اور عزم کو آزما رہے تھے، انہوں نے آخری خزانہ اکٹھا کیا، ایک خوبصورت ٹرافی جو فتح کی علامت تھی، صرف خزانہ تلاش کرنے میں نہیں بلکہ دوستی کی حقیقی معنوں میں سمجھنے میں۔ اس دن میاں نے صبر کی قدر اور لیو کی سوچنے کی طاقت کی اہمیت سیکھ لی۔ لیو نے یہ بھی دریافت کیا کہ اس کی خاموش قوت اور مہربانی میاں کے خوشی کے ساتھ برابر اہمیت رکھتی ہے۔ جب انہوں نے ٹرافی کو بلند کیا، اپنے دوستوں اور پڑوسیوں سے گھیرے ہوئے، انہیں احساس ہوا کہ وہ خزانے کی کھوج کے کوئی چیمپئن نہیں بلکہ ایک ایسا دوستی کے چیمپئن ہے جو محبت، احترام اور محبت پر قائم ہے۔ اور اس طرح اس دن کے بعد ہر دن میاں اور لیو کے لیے ایک نئی مہم ہوتی تھی، جنہوں نے سمجھا کہ کبھی کبھی کسی کی چمک خاموش قوت کی سیاہی میں بھی چمک سکتی ہے۔ سن ویلے کے دل میں دوستی کے ایک خوبصورت گٹھا کو تخلیق کرتی ہے۔